among thorn soil. یہ خاردار جھاڑیوں کے نیچے جو پھینکیں گے. اب فارمر کسان بیج بکھیر رہا ہے تو کچھ جھاڑیوں کے نیچے جو بیج ہے اس کے لیے لکھا ہے میتھیو 13:7 میں, اور کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا لیا. Some fell among thorns. Thorns grow up and choke the plant. چوک جو لفظ انگلش میں یوز ہوا ہے گلا دبانا. چوک جب آپ کی آنکھیں ایون باہر آئیں, یہ وہ والی زمین ہے جو جھاڑیوں کے نیچے ہے اور دوسری چیزیں ان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں. اور یرمیہ 4:3 میں لکھا ہے کیونکہ خداوند یہودا اور یروشلم کے لوگوں کو یوں فرماتا ہے کہ اپنی افتادہ زمین پر ہل چلاؤ اور کانٹوں میں تخم ریزی نہ کرو. بریک اپ یور انپلاؤڈ گراؤنڈ. وہ والی زمین جو جھاڑیوں کے نیچے ہے وہاں پہ ہل چلا. اور ساتھ ہی کیا لکھا ہے, اور کانٹوں میں تخم ریزی نہ کرو. اینڈ ڈو ناٹ سو امنگ تھورنز. یہ جو کانٹے ہیں ان میں بیج نہ بکھیر. لیکن جب ہوسیہ نبی سے خداوند کلام کرتا ہے تو سیم ہی لفظ لکھے ہیں ہوسیہ 10:12 میں, اپنے لیے صداقت سے تخم ریزی کرو, شفقت سے فصل کاٹو اور اپنی افتادہ زمین میں ہل چلاؤ. وہ زمین جو خالی پڑی ہے لیکن اس جھاڑیاں ہیں چاروں طرف, یہ بیج گرتا ہے یہ بھی اگتے ہیں لیکن جھاڑیاں اس قدر سٹرانگ ہیں کہ اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. کیونکہ اب موقع ہے کہ تم خداوند کے طالب ہو تاکہ وہ آئے اور راستے کو تم پر برسائے. یہ والے جو بیج ہیں ان کے لیے یہ خاردار جھاڑیوں کے نیچے بیج پھینکے جاتے ہیں. اور یہ کسان جو ہے جان بوجھ کر نہیں پھینکتا, کیونکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اینڈ تک جہاں تک زمین ٹھیک ہے ایٹ لیسٹ وہاں سے میں پروڈکشن لے سکوں. یہ وہ والا بیج ہے جو جھاڑیوں میں بویا گیا. دنیا کی فکر, یہ والی جو زمین ہے اس کو سوائے فکروں کے اور کسی بات کی سوچ نہیں ہے. اس کی فکر اس کا ہسبینڈ, اس کی فکر اس کی بیوی, اس کے پیرنٹس, اس کے بچے, پوتے پوتیاں, دوتے, پتہ نہیں یہ اسی فکروں میں اپنی زندگی کو ضائع کر رہی ہے. یہ والا دل جو ہے. اور دولت کا فریب, ڈسیٹ آف riches. کس طریقے سے میرے پاس بھی یہ چیز ہو, کس طریقے سے میرے پاس بھی یہ چیز ہو, کس طریقے سے میں بھی یہ حاصل کروں. لیکن اس کے بارے میں لکھا ہے اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے, اس پہ کوئی پھل نہیں ہوتا. اس قسم کے لوگ, غور سے سنیے گا, اپنے خاندان کا نقصان کرتے ہیں. یہ والے جو جھاڑیوں کے نیچے ہیں, چونکہ ظاہر ہے آگے کانٹے دار جھاڑیاں اوپر, یہ کہیں جانے والا نہیں ہے. یہ دنیا کی فکروں, دنیا کی مال و دولت کے پیچھے بھاگنے والی بہن بھائی, یہ کہیں پہ جانے والا نہیں ہے سوائے اپنی جان کا نقصان کرے. اور کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو دنیا کی ساری چیزیں حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان کرے تجھے کیا فائدہ. یہ جن کے لیے آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے کام آنے والے نہیں ہیں. اور پہلا تموتھیوس 6:7-10 میں لکھا ہے کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں. ہم نہ کچھ لائے. کون ہے کوئی ایسا شخص بتائے جب پیدا ہوا تھا تو $10,000 اس کے ہاتھ میں تھا اور گھر والے بڑے خوش تھے کہ اے منڈا ساڑھے لئے بڑیاں برکتاں لے کے آئے, تو یا مر جائے تو پھر بھی وہ ہاتھ کچھ ہوئے نہ. آتے وقت ہم کچھ لے کے آتے ہیں کیونکہ ایمان کی مسئلہ ہے, ایمان کی کمزوری. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو طاقت ملی ہے, ہم میں جو حکمت ہے, اس سے ہم کیا کچھ اپنے عزیزوں کے لیے, خاندانوں کے لیے کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہم خود بھی اور دوسروں کو جہنم کا شکار بنا رہے ہیں. یہ زندگی کی فکریں. اور پہلا تموتھیوس کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں, پس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پہ کنایت کریں.
कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मेरे अजीजों जब आ जाती है इंसान को, उसको एक्चुअली और कुछ नहीं चाहिए। उसके पास जो कुछ भी है उसमें वो खुश है। जब तक उसमें कंटेंटमेंट नहीं आती वो हमेशा भागेगा चीजों के पीछे। और अगली आयत में लिखा है, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं, who want to get rich, वो ऐसी आजमाइश और फंदे, टेम्पटेशन एंड ट्रैप, और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरजू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के जख्मों से छलनी कर लिया। ईमान से गुमराह होकर, बीज तो अच्छी जमीन पे गिरना चाहिए था, लेकिन चूंकि झाड़ियों के नीचे है, इसलिए दुनिया की फिक्रें और शान शौकत के पीछे हम कई बार अपना सुकून जाया किया हुआ है। लेकिन मेरे अजीजों, शान शौकत के बारे में जब शैतान यीशु मसीह जब मिनिस्ट्री में आने वाला है, 40 दिन का रोजा रखा है जमाने के लिए, जो शैतान जब उसके पास आता है तो क्या लिखा, उसको पहाड़ के ऊपर ले गया और सारी शान शौकत दिखाई। अगर तू मुझे सजदा करे, हम सजदे करते हैं दौलत को, हम सजदे करते हैं जॉब्स को, हम सजदे करते हैं रिश्तों को, हम सजदे करते हैं उस शख्स को जिससे हमें कोई मतलब है। लेकिन कलाम में लिखा है कि शैतान जब उसको ले गया, सारी शान शौकत दिखाई, अगर तू जो कर मुझे सजदा करे। तो यीशु मसीह का क्या जवाब था? कलाम में लिखा है, खुदावंद अपने खुदा के सिवा किसी को सजदा ना करना। मैं और आप अगर सजदा करना है तो ये खुदा का घर है, उसमें आकर घुटने टेकिएगा, उसके आगे गड़गड़ाइएगा। वो मेरे और आपके हालात चेंज कर सकता है, लेकिन मैंने और आपने अगर लाइफस्टाइल इसलिए चेंज किया है कि जो दुनिया की फिक्रें हैं, दुनिया का माल और दौलत है, उसके पीछे हैं, तो मेरे अजीजों हम उस बीज की तरह जो झाड़ियों के नीचे, लेकिन इन सारी चीजों ने, फिक्रों ने दबाया हुआ है, ये कहीं बढ़ने वाला नहीं, कहीं फल लाने वाला नहीं। इन दी एंड जब मौसम गुजरेगा तो उसके साथ ही ये भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कलाम ने इसको जो खारदार झाड़ियों के नीचे हैं, इनके लिए दिलों को छलनी किया। हमें ये कांटों ने, फिक्रों ने, क्या इस साल हम इस पे काम कर सकते हैं? अगर सिलसिला ठीक चल रहा है तो खुदा से शुक्रगुजारी करते जाएं, दुआ करें, कलाम पढ़ें, जितना ज्यादा टाइम आप खुदा को दे सकते हैं दें, उसके घर में आए। सो मेनी टाइम हम खुदा को रिजेक्ट करके स्पोर्ट्स देख रहे होते हैं, खुदा के घर को रिजेक्ट करके रिश्तेदारों का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे बाबा, अगर आपने खुदा को यही ऑनर दी है तो वाच करना आपको वो क्या ऑनर देने वाला है, क्योंकि उसने कहा है जो मेरे करीब आता है मैं उसके करीब जाऊंगा। अगर मैंने खुदा को रिजेक्ट करके सेकंड दर्जा दिया है तो ये उन खारदार झाड़ियों में जो बीज गिरा है उनकी मानद है जिनका कोई वजूद नहीं है।